مہربانو صاحبہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر. اب یہ بتائیے مہربانو صاحبہ کہ اب آپ جو ہے وہ ایک طرف مولانا کو اپنے اتحاد میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ایک نئی لڑائی میں اتر رہے ہیں، یہ کیا حکمت عملی ہے؟ السلام علیکم اسد اللہ صاحب. نہیں جی، بالکل ہم کسی نئی لڑائی میں نہیں پڑ رہے. ایک اصولی موقف ہے اور خان صاحب نے صرف یہ نہیں کہا کہ جھگڑا صاحب کی سیٹ پہ نظر ثانی کی جائے. جہاں جہاں ریگنگ کے ایلیگیشنز ہیں، جہاں جہاں یہ الزام ہے کہ یہاں پہ الیکشن متنازع ہے، انہوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہاں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہے. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ نہ صرف کے پی میں، اگر پورے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پورے پاکستان کے اندر بہت ہی غیر شفاف اور متنازع الیکشن ہوئے ہیں جہاں پر دھاندلی کی ایک نئی مثال، ایک نئی نظیر قائم کی گئی ہے. تو کیونکہ کے پی میں ہماری حکومت ہے، ہم یہاں پر یہ قدم اٹھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شفافیت چاہتے ہیں، چاہے وہ JUIF کے ٹرائیبیونل کے کیسز ہوں یا تحریک انصاف کے جو ہے تحفظات وہ ہوں. ہم سب تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر اپنی سیٹوں کے لیے نہیں لڑ رہے. اور کیونکہ میں خود اس سے گزر چکی ہوں، میں نے پہلے دن بھی یہی کہا تھا کہ میں یہاں پہ ایک سیٹ کے لیے نہیں لڑ رہی، ہم عوام کے ووٹ کا جو تقدس ہے ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم اس ووٹ کے لیے لڑ رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اپنے نظام میں شفافیت نہیں لائیں گے تو آج کوئی اور بینیفیشری ہے، کل کوئی اور ہوگا، مگر عوام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہارے گی اور ہم پاکستان کو اور اس کی عوام کو جیتتا دیکھنا چاہتے ہیں. اس پر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی. اب جن معاملات میں آلریڈی مقدمات عدالتوں میں ہیں وہاں پر جوڈیشل کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ تو آپ کی خواہش شاید عدالت سے رد ہو جائے. بالکل بھی نہیں. میں سور وردی صاحب کے جو نقطہ نظر سے اس سے اختلاف کرتی ہوں. کون سی انویسٹیگیشنز کی کمپلیشن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ 9 مئی کے کیسز جو آج تک لٹکے ہوئے ہیں جہاں پر تفتیش مکمل نہیں ہوئی ہے، غیر مکمل تفتیش ہے. اسی لیے تو پنجاب میں جتنے کیسز ہیں، ہمارے کسی بھی جو تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں ان کو تو بیل تک نہیں ملی ہے کیونکہ آئیوز کی آدھا وقت انویسٹیگیشن نہیں کمپلیٹ ہوتی. اور جہاں تک پشاور کی یہ بات کر رہے ہیں، بالکل بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن ریڈیو پاکستان کے اس کیس کے اوپر. دیکھیے اکثر وہاں پر ہمارے جتنے بھی ورکرز اور کارکنان ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا وہ اکوئٹ ہو چکے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، وہاں پر آگ لگی تو لگائی کس نے؟ اور میرے خیال میں پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے پیسوں سے بنی عمارت تھی کہ وہاں پر آگ کیوں لگی، کس نے لگائی، کیسے لگی، اور وہ الزام پھر اگر غلط طریقے سے عائد ہوا تو کیوں کیا گیا. یہ جب تک نہیں ہوگا، جیسے کہ میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی، جس ملک میں شفافیت نہ ہو وہاں پر سچ اور جھوٹ کا تعین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو حکومت بے شک پیکا جیسے امینڈمنٹس لے کر آ رہی ہے جہاں پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، مگر ایک غیر شفاف معاشرے میں اس کا تعین کبھی نہیں ہوگا. اور اس طرح کی جو ترامیم ہے، اس طرح کی جو قوانین ہیں، وہ صرف اور صرف لوگوں کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. اور اس کو کرمنلائز کر دیا انہوں نے تو فریڈم آف اسپیچ. غوری صاحب میں پیکا والے معاملے پر تو آتا ہوں. ایک منٹ اسد صاحب، ایک منٹ. دیکھیں اگست 2024 میں کے پی گورنمنٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا جس کو پشاور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. اب ایک دفعہ یہ پشاور ہائی کورٹ سے ریجیکشن کے بعد دوبارہ کہاں سے جائیں گے؟ یا تو مہربانو صاحبہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کے پی گورنمنٹ ایک دفعہ پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ چکی ہے چیف جسٹس کو اور وہاں سے ریجیکشن آ چکی ہے، تو اب آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریویو کریں گے. تو اس لیے میرے خیال میں میرا نقطۂ نظر غلط ہو یا صحیح ہو، آئین اور قانون کا نقطۂ نظر یہ نہیں. یہ لکھا انہوں نے 4 اگست 2024 کو انہوں نے خط لکھا کے پی گورنمنٹ نے گنڈا پور کی، وہ ریجیکٹ ہو گیا. ٹھیک چلیں، اس میں کون سی ایسی بات؟ جی مہربانو صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟
انسان کو آواز اونچی تبھی کرنی پڑتی ہے جب ان کے جو الفاظ ہیں اس میں زیادہ وزن نہ ہو. سہروردی صاحب، ہمارے بھی قانونی ماہرین ہیں اور ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے. اگر ہم غلط ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں رد ہو جائے گا، مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ ضرور بن سکتا ہے کمیشن، بننا چاہیے ہے، کیونکہ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے عوام کے سامنے رکھی جائے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف چلیں تو پہلے جیسے آپ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے سچائی آتی ہے اور حقائق آتے ہیں. تو عوام کے سامنے حقائق رکھنا بڑا ضروری ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسلم غوری صاحب، دو چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، آپ سے خواہش رکھتی ہے تحریک انصاف. مہربانو صاحبہ، ذرا یہ تو بہت سادگی کی بات نہیں ہے کہ آپ نے خود مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے اس میں اس کا حصہ بن کے آپ نے یہ ترمیم کروائیں، آپ سپورٹ کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو. آج آپ مولانا سے چاہتے ہیں کہ وہ رول بیک کر دیں یا آپ کو سپورٹ کریں 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے؟ میرے خیال میں سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے کیا موقف تھا اور آج بھی وہی ہے. جی، ہم بالکل JUIF کے اس بات کے ضرور پوری پاکستان کی عوام شکر گزار ہے، وہ سب جو بنیادی حقوق میں یقین رکھتے ہیں، کہ انہوں نے جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو بننے سے یا ان کو ایک آئینی کور دینے سے روکا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور بالکل ان کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر. مگر آج یہ دیکھتے ہوئے کہ جو خدشات ہم نے اس وقت ظاہر کیے تھے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھ کے میرے خیال میں اگر ان کا آج بھی کہنا ہے کہ وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے. کیونکہ ہم تب بھی کہتے تھے کہ اس ترمیم کو استعمال کر کے جو ہے آپ نے عدالت کو، جوڈیشری کو محکوم کر دیا، ایگزیکٹو کنٹرول دے دیا. یہ آرٹیکل 175 جو سیپریشن آف پاورز کی بات کرتی ہے، یہ اس کی نفی ہے. آپ کا جو آئینی ڈھانچہ ہے اس ملک میں جو سیپریشن آف پاورز کی بنیاد پر کھڑا ہے، اس کی آپ نے بالکل نفی کر دی. آپ امینڈ کر کے نئے قوانین بنا سکتے ہیں، ہمارا آج بھی یہ موقف ہے، مگر جو آپ کی آئین کی روح ہے، جو آپ کے آئین کا ڈھانچہ ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل آرڈر کہتے ہیں، اس کو نہیں چینج کیا جا سکتا. اور 26ویں آئینی ترمیم نے یہی کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی حکومت ہے ان کے پاس وہ میجورٹی بھی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے چن کر ججز کو پیکس جو ہے کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم کے چیلنجز ہیں، جو لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں، آج وہ ان پہ ڈیلیز رہے ہیں. اور مہربانو صاحبہ، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے یہ سوشل میڈیا یا صحافیوں کے خلاف نہیں لایا گیا، یا اصل میں PTI کے خلاف لایا گیا ہے. کیا PTI اس طرح سے سوچتی ہے؟ مجبور اور منافق لوگوں کے درمیان پاکستان کا آئین اور قانون سازی اور بنیادی حقوق سب پس گئے. اب دیکھیے، اب بات آج جو جماعتیں یہ بیٹھ کر، اب اس وقت آپ PMLN کو لے لیجئے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں انہوں نے آزادی صحافت کے لیے کتنا علم اٹھایا اور کیا کیا ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. آج وہی قدغنیں لگا رہے ہیں. اور کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ اور اسی طرح پیپلز پارٹی بات کرتی ہے مگر ان کی منافقت کی یہ انتہا ہے کہ باہر آ کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز کو بالکل ہمیں تحفظات ہیں، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، مگر انہی کے صدر ہیں جو منٹوں میں دستخط کر دیتے ہیں. یہ وہی صدر ہیں جو JUIF کا مدرسے والا بل تھا اس کو ہولڈ کیے بیٹھے رہے، تو اس کو بھی ہولڈ کر دیتے اور بلاتے سٹیک ہولڈرز کو، خود بلاتے صدر صاحب اور ان سے پوچھتے کہ کیا تحفظات ہیں. اور پیپلز پارٹی کے خود کے اپنے بھی جو وہ کہتے ہیں تحفظات ہیں، تو آئی ایم شیور یقینی طور پہ ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا نقص ہے اور کیا خرابیاں ہیں. یہ جو ترمیم ہے یہ لائی ہی اس لیے گئی ہے کیونکہ دیکھیے اس وقت پاکستان میں ایک جو نوجوان ہے وہ میجورٹی میں، ایک یوتھ بلج ہے. ان کا جو مین سٹریم میڈیا، اور یہ گلوبلی ہم نے دیکھا ہے فینومینا، جو مہذب معاشروں کی بات کر رہے تھے، امریکہ میں بھی آج تک وہاں پہ مضبوط جمہوریت ہے، قوانین ہیں، عدالتیں ہیں، مگر وہاں پر آج تک ایک فیک نیوز کی بات ہوتی ہے. مگر کیا وہاں پہ ہم نے دیکھی یہ قدغنیں جو سوشل میڈیا پہ لگائی گئی ہیں؟ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایکس وہاں پر بین ہے؟ نہیں، کیونکہ سب بلیو کرتے ہیں آزادی رائے میں، فریڈم آف سپیچ میں، اور جو معاشرے اس میں یقین رکھتے ہیں وہ اس کے اوپر بہانے بازی کر کے قدغنیں نہیں لگاتے. یہاں پر یہ ترمیم لائی ہی اس لیے گئی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے
کہ مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بعد ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس لیے نہیں بک رہا کیونکہ سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے، مگر یہ اس پہ اپنے گربانوں میں جھانکنے کو تیار نہیں ہے کہ جھوٹ ان کی طرف سے جو بولا جاتا ہے، آپ کتنی بھی قدغنیں لگا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بکے گا۔ اگر پی ٹی آئی کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے یا لوگ اس کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر سچائی ہے، کیونکہ ہم حق کی بات کرتے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا، اس پہ بات ہوئی، یہ ان کو چبھتی ہے بات، یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 9 مئی کا جو ان کا بیانیہ ہے تو 8 فروری کو دم توڑ گیا، آج بھی اس کو گھسیٹ رہے ہیں، وہی بند عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں اور کنٹرول میڈیا پہ اس کا نیریٹو کنٹرول کرتے ہیں، مگر سوشل میڈیا سے فائر وال کے باوجود، ایکس پہ پابندی لگانے کے باوجود نہیں کنٹرول ہو رہا۔ جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں ثانیہ ہوا، جس طرح ہمارے لوگوں کو چھلنی کیا گیا، ذبح کیا گیا جانوروں کی طرح، ان کے خون کا آج تک حساب دینے کو تیار نہیں ہے، اس پہ بھی جو بات ہوئی وہ سوشل میڈیا پہ ہوئی، اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ اسی لیے پیکا جیسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں کہ یہ مزید گلا گھونٹ سکیں، مگر آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں، آپ جتنے بھی گھنونے قوانین بنا لیں، سچ ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔